میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جو 20 جنوری کی کیا حقیقت ہے جو آپ عذاب کے بارے میں بتا رہے ہیں، تو اس کی کیا حقیقت ہے کہ 20 جنوری کو یعنی کہ عذاب آئے گا؟ تو اس کے بارے میں میرا آپ سے ذرا سوال ہے، تو پلیز اس کا ذرا. اچھا، ہمیں تو ان باتوں کا نہیں پتہ. آپ کو بھی پتہ ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خواب دکھاتا رہتا ہے، اور آج کے دور میں کوئی وحی تو آتی نہیں ہے، سچا خواب ہی ہے. تو اتنی بات ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے وہ ہم بیان کر دیتے ہیں، آگے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. جہاں تک 20 جنوری کی بات ہے، ہمارے دو تین ساتھیوں کو 20 تاریخ آئی ہے، کافی عرصے سے آ رہی ہے کہ 20 کو نواز شریف کا جو معاملہ ہے نا، نواز شریف کے مرنے سے جو افراتفری پیدا ہوگی وہ 20 تاریخ کو ہوگی. 20 کا عدد انہوں نے دیکھا. تو ہمیں نہیں پتہ تھا اب یہ سال ہے یا مہینہ ہے یا تاریخ ہے کیا ہے. مہینہ تو خیر 20 ہو نہیں سکتا، مہینہ 12 تک ہوتا ہے، تو ہمیں پتہ نہیں تھا. پھر وہ کسی اور کو آیا کہ جنوری میں ہوگا یہ معاملہ، جنوری میں ہوگا. کافی پہلے کا 2018 کا کہیں سے کسی کو خواب تھا، تو یہ توصیف بھائی کو ملا تو انہوں نے تو وہ ایک میچنگ سی انہوں نے کرنے کی کوشش کی نا کہ 20 جنوری بنتا ہے. تو اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ 20 جنوری 2024 ہونا ہے کیا ہونا ہے، لیکن 20 جنوری کی ڈیٹ انہوں نے کہی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ عبداللہ کو کنفرم بھی کی خواب میں کہ وہ 20 جنوری نہیں بلکہ 20 جنوری سے پہلے ہی ہو جاتا ہے وہ معاملہ. لیکن اب قاسم بھائی کو بھی اللہ تعالیٰ دکھا چکا ہے کہ جنوری میں اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا. ایسا ہی ہے، مہلت ختم ہو گئی ہے اور جنوری کا ہی انہوں نے نہیں، وہ خواب میں ہی شاید اس کی تعبیر بھی بتاتے ہیں، وہ تعبیر خواب کے اندر ہی ہے. ہاں، وہ جنوری جو ہے نا، جنوری کا اب کنفرم ہو گیا ہے کہ جنوری میں مہلت ختم ہو گئی ہے. اب جنوری میں اللہ تعالیٰ کا عذاب آنا ہے. اس کے بعد پھر اب ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے کنفرم کر دیا ہے کہ جنوری میں اللہ تعالیٰ کا عذاب لکھ دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، قاسم بھائی کو بھی آ گیا، مجھے بھی آ گیا، اور ساتھیوں کو بھی آ گیا. ٹھیک ہے، تو اب یہ کنفرم ہو گیا ہے کہ جنوری میں اللہ تعالیٰ کا عذاب لکھ دیا گیا ہے. سمجھ آئی؟ تو لیکن کچھ کو یہ بھی آیا ہے کہ وہ نواز شریف والا معاملہ ہوگا، اسی سے حالات خراب ہوں گے. تو ہمارا تو کام یہی ہے کہ بات بتا دیں. اب اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. میری تو دعا ہے کہ میں جھوٹا ثابت ہو جاؤں. میں آپ کو سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں، یہ سارا سوشل میڈیا بھی دیکھ لے، اللہ کرے میں جھوٹا ثابت ہو جاؤں. میں تھوڑی چاہتا ہوں عذاب آ جائے. اتنی بات میں نے کی جتنی اللہ تعالیٰ نے کہلوائی. میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، یا اللہ تو عذاب کو ٹال دے، میں جھوٹا ہی صحیح. میرے جھوٹے سچے ہونے سے کیا ہوتا ہے، میری کون سا، میں آدمی ہوں، نہ گھر میں عزت ہے نہ باہر، تو سوشل میڈیا پہ ویسے ہی نہیں ہے. تو میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ تو مہلت دے دے، مہلت دے دے، مہلت دے دے. لیکن یہ الفاظ ہیں اللہ کی طرف سے کہ جنوری میں اللہ کا عذاب لکھ دیا گیا. اتنی بات ہے، آگے اللہ جانے، اس کے کام جانے. لیکن آگے سننے والے بھی نا، وہ اس کا جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی جب کشتی وہ بنانا شروع کر دی تھی پھر بھی مذاق اڑا رہے تھے. تو اب بھی ان کا بھی معاملہ ایسے ہی ہے کہ وہ اسی طرح کے کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں، اسی طرح کی باتیں آ رہی ہوتی ہیں کہ تو کہاں سے لکھوا کے آیا ہے، اور پتہ نہیں اس طرح کی باتیں. لیکن ابھی بھی گریس پیریڈ ہے. چلو یہ لفنگے اور یہ بالکل جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر طائف کے اوباش لڑکے جو ہے نا، وہ انہوں نے ایسے گستاخی کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آج کے دور میں یہ سوشل میڈیا پہ یہ کر رہے ہیں اوباش، تو جو خاموش ہیں ان کے اوپر بھی یہ ذمہ داری ہے کم از کم. اور کچھ نہیں، کمنٹ کر دیں، ایک میسیج ہمیں نہیں کر سکتے، ویسے تو ہمارے کانٹیکٹ نمبرز ہر چیز اویلیبل ہے، لیکن کم از کم ایک کمنٹ کر دیں. اور کچھ نہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک سجدہ کر کے اپنا نام لکھوا لیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عذاب سے بچا لے. اور یہ سوشل میڈیا پہ ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ جو لوگ خاموش ہیں اور اس چیز کو تسلیم کر رہے ہیں. دیکھیں نا، ایسے ہوتا ہے کئی دفعہ کہ وہ کئی لاکھ میں لاکھوں لوگوں نے ایک ویڈیو کو دیکھا ہوتا ہے، تو اس کے اوپر چند ہزار کمنٹس ہوتے ہیں جن میں سے اکثر گالیاں، گالم گلوچ برا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چند ہزار لوگوں نے گالیاں والیاں دی ہیں، تو باقی اتنے لاکھ لوگ خاموش بھی تو رہے ہیں نا، جو ہمیں نظر ہی نہیں آ رہے، نہ ہماری ان سے بات ہو رہی ہے، نہ ویڈیو دیکھنے والے کمنٹ پڑھنے والے کو وہ نظر آ رہے ہیں.
تو وہ خاموش لوگوں سے بھی میں کہتا ہوں، ان میں سے جتنے ہیں، لاکھ میں سے کچھ ہزار تو ہوں گے نا، لاکھوں میں سے، کہ جو اس چیز کو حق تسلیم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہوگی، استخارہ کیا ہوگا. آپ سے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنا حصہ کسی نہ کسی طرح ڈالنا شروع کر دیں. سوشل میڈیا پہ ایک شیئر کی صورت میں ڈالنا شروع کر دیں، ایک کمنٹ کی صورت میں ڈالنا شروع کر دیں. اور جو لوگ ادھر پنڈی اسلام آباد نیئر بائی ایریاز میں ہیں، وہ سب ادھر جمعے والے دن اس لیکچر میں شامل بھی ہوا کریں. اور جو لاہور اور اس کے آس پاس کے لوگ ہیں، وہ قاسم بھائی کے ماہانہ اجتماع میں جایا کریں. اور جمعے کے حوالے سے سن لیں، یہ جو لوگ نہیں آ رہے نا، جو لوگ ہمارے ساتھی یہاں آتے ہیں لیکن پھر مس بھی کر جاتے ہیں، ہم پہلے بتا چکے ہیں، ایک دفعہ پھر دیکھ لیں کہ اس وقت تمام مولوی جو ہیں جنہوں نے ابھی تک امام مہدی کو تسلیم نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جھٹلانے کی وجہ سے کافر ہو چکے ہیں. ان کے پیچھے نماز بھی نہیں ہوتی، جمعہ بھی نہیں ہوتا، لیکن ابھی بھی زمام کار اللہ تعالیٰ نے ہماری اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ کے ہاتھ میں دی ہوئی ہے، تو ان کی اطاعت ہم سب کے اوپر لازم ہے. لہٰذا جمعہ صرف سرکاری مسجد میں پڑھا جائے گا، لیکن واز ان کا بھی ویلڈ نہیں ہے. جمعہ تو ان کے پیچھے پڑھا جائے گا، نماز ان کی ہوگی، لیکن واز ان کا ویلڈ نہیں ہے، کیونکہ وہ امام مہدی کے انکار کر رہے ہیں، وہ حق کی طرف نہیں بلا رہے. ابھی بھی وہ آپ کو انہی سیاستدانوں اور گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کی پوجا اور سسٹم کی پوجا کی طرف بلا رہے ہیں. لہٰذا یہ جو لیکچر ہے نا، اس کو لازم سمجھیں. اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے نہیں فرض کیا. ابھی تک کوئی چیز آپ لوگوں کے اوپر، ہم سب کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرض نہیں کی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کی گئی تھی چیزیں، کہ جو میں لگاتار مس کرنے والا بغیر شرعی عذر کے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے. یہ اس ڈسپلن کے لیے ہے جو رسول اللہ اور صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء کے لیے تھا. بعد میں تو مولویوں نے اپنی اپنی ڈیڑھ ڈینٹ کی مسجد بنا لی نا. لہٰذا اللہ نہ کرے کہ اس طرح کی کوئی چیز آئے، لیکن ایک اجتماعیت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہے. تو اب اپنے لیے آپ یہی سمجھیں کہ جس نے 2 جمعے مس کیے، اپنے طور پہ سمجھیں کہ اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آ جائے چیز، یہی سمجھیں کہ جس نے 2 جمعے جان بوجھ کے بغیر شرعی عذر کے یہ لیکچر مس کیے، تو وہ یہی سمجھے کہ کہیں اللہ تعالیٰ میرے دل پہ مہر نہ لگا دے. لہٰذا یہ جتنے لوگ نہیں آ رہے، مجھے کیا، میں نہیں کہتا، مرضی ہے، لیکن معاملہ جو ہے نا وہ اب سینسٹیو ہو چکا ہے. کم از کم کوشش کریں کہ جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی نا کہ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ، کہ جو بھی آئے یا اللہ جو بھی ادھر میرے پاس آئے اس کو بچا لے. تو جو بھی امام مہدی کے پاس جائے اللہ تعالیٰ اس کو بچا لے. اللہ کرے میں بھی ان بچنے والوں میں ہوں. تو میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ جو یہاں پہ آتے ہیں، اجتماعیت میں آتے ہیں اور ریگولر آتے ہیں، اور اگر کوئی نہیں آ سکتا یا اللہ پھر بھی تسلیم کرتا ہے، کوشش ہوتی ہے، اس کی لگن ہوتی ہے، تو یا اللہ ان کو بھی بچا لے. تو لہٰذا امان ڈھونڈیں، اللہ تعالیٰ سے امان ڈھونڈیں. اور کچھ لوگوں نے دیکھا بھی ہے کہ ہمارے ساتھیوں نے کہ اللہ تعالیٰ نے امان کی جگہ جو ہے نا، وہ جو ہمارا دفتر ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے امان کی جگہ بنایا ہوا ہے. یہ خضر بھائی کو اللہ نے دکھایا کہ وہ جو دفتر ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کو امان کی جگہوں میں سے ایک جگہ بنائی ہوئی ہے.